اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر اپنا کرم کیا اور ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی علیہ السلام کے عشق کی شمع بھی ہمیں عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اصحاب رسول اور اہل بیت کا عشق بھی عطا فرمایا۔ ہم اہل سنت و جماعت جہاں نبی کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ آقا کے یاروں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناغیب کتاب میں فرمایا الذی جاء بالصدق کہ جب سچائی آ گئی وصدق بہ اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی اولئک ھم المتقون وہی لوگ متقی ہیں۔ اب کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہاں پر موجود جنہوں نے مصطفیٰ کی نبوت کو مانا دل سے تصدیق بھی کی اور زبان سے اقرار بھی کیا کائنات والوں ان میں سے سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یار غار ہے میرے مصطفیٰ کے حضر کے ساتھی سفر کے ساتھی میرے آقا کے سسرے پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ارے بابا یہ ابو بکر تو وہ ہے کہ ادھر مصطفیٰ نے پردہ کیا اب جو مصلی پہ کھڑا ہے جو مومنین کی امامت کروا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا اور میرا ابو بکر صدیق کروا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل کون ابو بکر؟ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اپنے حجرہ میں ہیں اب میرے مصطفیٰ جب بیٹھے ہیں ساتھ اصحاب بھی ہیں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے چاند کے گرد ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ اب دروازے پہ جب دستک ہوئی نا تیرے اور میرے غیب دان نبی نے فرمایا اور میرے صحابہ آؤ میں تمہیں عتیق نہ دکھاؤں۔ یا رسول اللہ دکھائیے کون عتیق ہے؟ اب اصحاب رسول بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ مصطفیٰ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں دروازے کی طرف دیکھو جو بندہ اندر داخل ہوگا آج مصطفیٰ اسے جہنم سے آزادی کی فکر سے عتیق کا معنی دوزخ سے آزاد۔ اب اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے جب مصطفیٰ کے یہ فرمان سنا نا تو ہماری نگاہیں دروازے کی طرف جم گئی اب قربان جائے ابو بکر پر۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں دروازہ کھلا جو شخص داخل ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق کی ذات
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ ہمیں مولا یہ فرما گئے ہیں کون تو حیدر ہے، صفدر ہے، فاتح حیدر ہے، امام محشر ہے، وارث حضرت زوج بطول زہرا، بابائے شہیدان کربلا، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ وہ علی، اب منظر یہ ہے کہ مصطفیٰ مصلی پر ہے۔ اب کریم آقا کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے وہ صداقت کا بیٹھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اب مولا کائنات آئے، اب جناب صدیق اکبر اپنی جگہ سے اٹھے، ساتھ ہو گئے مصطفیٰ کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ کو بٹھا دیا۔ اب ادھر میرے مصطفیٰ نے جب یہ منظر دیکھا نا تو یوں آگے لب ہلے، فرمانے لگے ایک قدر والے کی قدر دوسرا قدر والا ہی جانتا ہے، اور تو ان کو آپس میں لڑواتا ہے۔ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے جیسے قرآن فرماتا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو آپس میں شیر اور شکر کی طرح ہے۔ اب مولا کائنات جب آئے، ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، ہونٹوں پہ تبسم آ گیا، فرمانے لگے علی میں نے مصطفیٰ سے یہ بات سنی تھی کہ جنت میں ہو جائے گا جس کو میرا ویر علی ٹکٹ عطا فرمائے۔ اب جب یہ الفاظ سنے تو مولا کائنات کے بھی لب ہلے، فرمانے لگے اے میرے یار اس سے آگے نہیں سنا کہ مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا، علی ٹکٹ اس کو دینا جس کی ٹکٹ پر میرے ابو بکر صدیق کی مہر فرمائی۔ کہ جن سے محبت مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، علی بھی کرتے ہیں، ولی بھی کرتے ہیں، بلکہ ان سب کا خدا رب العالمین بھی ابو بکر سے محبت کرتا ہے۔ وہ بات یاد نہیں کہ مصطفیٰ نے اپنی انگوٹھی دی کہ جاؤ ابو بکر اس میں آزم لکھوا کے لے آؤ۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی انگوٹھی کو پکڑا۔ اگر عقیدت ہم نے سیکھنی ہے تو ہمیں اصحاب رسول کے دروازے میں دستک دینی ہوگی۔ ادب سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے تو اصحاب رسول کے پاس جانا پڑے گا۔ اب یار غار نے جب انگوٹھی پکڑی نا، اب نام لکھوانا رب کا، اللہ کا، سنیارے کے پاس پہنچے۔ اب رستے میں دلیل آنے لگی کہ یار ہم نے سن رکھا ہے کہ جنت کے پتوں پہ جہاں رب کا نام ہے اس کے ساتھ محمد عربی کا نام ہے۔ گھوڑوں کی نشانیوں پر جہاں اللہ لکھا ہے اس کے ساتھ محمد لکھا ہے۔ اذان میں دیکھو جہاں رب کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، نماز میں دیکھو جہاں خدا کا نام ہے ان کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب ابو بکر نے سنیارے کو کہا کہ یہاں لکھ دے اللہ اور اس کے ساتھ محمد بھی لکھ دے۔ اب سنیارے نے لکھ دیا اللہ، نیچے محمد۔ اب جب واپس آئے تو مصطفیٰ کے سامنے انگوٹھی پیش کی تو فرمانے لگے ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھوا کے لانا، تو محمد بھی لکھوا لایا ہے، سفیر بھی لکھوا لایا ہے۔ اب آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ میری محبت نے گوارا نہیں کیا
کہ جہاں رب کا نام ہو وہاں آپ کا نام نہ ہو۔ یہ آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرا صدیق کا نام کون انگوٹھی پہ لکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جب سے ایمان لائے، پہلے تو بچپن میں مصطفیٰ کے ساتھ بسر کیا، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اب جب سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسجد نبوی شریف سے ابو بکر اٹھتے ہی۔ اب اللہ نے کہا کہ اے میرے رسول مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی عرض کی یا رسول اللہ یا الہی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، ابو بکر بھی بولے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر ذرا تو بتا تجھے کیا پسند ہے؟ عرض کرنے لگے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، آنکھ ابو بکر کی ہو اور چہرہ بطلحہ کا ہو۔ یا رسول اللہ ایک تو یہ بات مجھے پسند ہے، دوسرا مال میرا ابو بکر کا ہو اور لب مصطفیٰ کے ہی لے کے کہاں سے، اور تیسری بات کملی والے آقا اولاد میری ہو اور خدمت آپ کی کرنے والی ہو۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق نے ایویں کہہ دیا، ایویں نہیں کہہ دیا، بلکہ صدیق اکبر نے ان باتوں کو کر کے دکھا دیا۔ اب اصحاب رسول آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اٹھ کے جاتا نہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے آپ کے چہرے کو، یا رسول اللہ جب ہم تہجد سے پہلے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے سے جب گزرتے ہیں، یہ جو سارا دن آپ کے پاس جاتا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، رات کو گوشت پکا کے کھاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ خوشبو آتی ہے گوشت بھوننے کی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر ادا کی، مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر یہ تیرے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ کملی والے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں محمد کیا کہتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ یہ تیرے ساتھی کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر رات کو گوشت ضرور کے کھاتا ہے۔ اب اتنے الفاظ کہنے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ فجر میں آپ کے پیچھے پڑتا ہوں، ظہر بھی پیچھے، عصر بھی پیچھے، مغرب اور عشاء بھی پیچھے، اصحاب رسول اٹھتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نہیں جاتا۔ جب آپ کے جوہا کے رب ہٹتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو بکر جا گھر چلا جا۔ اب میں اٹھتا ہوں، کیوں کہ یہ نبی کا گھر ہے، نبی کے دروازے کے سامنے جو سیدھا دروازہ ہے وہ کسی اور صحابی کا نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر یہ سامنا دروازہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عرض کرنے لگے میرے یارو میں تم پہ قربان کروں، یہ دروازہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک گھر میں داخل نہ ہوں تب تک اپنے یار کے دروازے کی زیارت کرتا ہوں، اور جب گھر سے نکلوں پھر بھی سامنے مصطفیٰ کے دروازہ ہمیں نظر آ جائے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ، جب آپ فرماتے ہیں ابو بکر کیا گھر چلا جا، اب میں اٹھتا ہوں، اب میرا دل نہیں کرتا کہ گھر جاؤں، لیکن آپ کا حکم مان کے گھر جاتا ہوں، اب چارپائی پہ لیٹتا ہوں، میرا دل بے قرار ہوتا ہے کہ کب رات بیتے گی، کب جو ہے وہ پاپ اٹھے گی، مسجد سے مؤذن کی آواز آئے گی، ابو بکر مسجد میں جائے گا، پھر جا کے والضحیٰ کا چہرہ دیکھے گا، واللیل کی زلف دیکھے گا، ما زاغ البصر کی آنکھ دیکھے گا، الم نشرح کا سینہ دیکھے گا۔ یا رسول اللہ، رات بیتتی نہیں ہے، میرا دل بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بڑا سمجھاتا ہوں، ارے نکام رک جا، فجر ہوگی، تجھے جا کے دیدار مصطفیٰ کروا دوں گا۔ یا رسول اللہ، یہ دل بے قرار ہوتا ہے، مچلتا ہے، جب اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ میرے بس میں نہیں رہتا، یا رسول اللہ، پھر یہ آپ کی جدائی میں جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر گوشت دور کے کھاتا ہے، یا رسول اللہ، یہ میرا دل جو آپ کی جدائی میں جلتا ہے، یہ میرے ابو بکر نے بات ثابت کر دی کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور آج جناب ابو بکر صدیق ہو۔ اب دوسری بات، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ایک نکت کرنے لگے، ابا جان میرا آپ پہ بڑا احسان ہے بدر کے میدان میں۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرمانے لگے، عبد الرحمن ذرا بتانا کہ کون سا احسان ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، ابا جان اب لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ بدر کا وہ میدان ہے کہ جہاں ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی رشتے کا جو ہے وہ مخالف ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں، ابا جان میں نے ایسے تلوار اٹھائی، جب سامنے دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق کی گردن ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، ابو بکر وہ اے عبد الرحمن وقتی تھا جس کی تلوار اٹھ گئی، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر بدر میں تو میری تلوار کے نیچے آتا تو تیرا سر اتار کر محمد عربی کے قدموں میں اچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اولاد میری ہو، خدمتگار مصطفیٰ کی ہو۔ پھر دوسرا نہیں وہ بات یاد کہ میرے مصطفیٰ کی عمر مبارک تقریباً 52 سال ہے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ابھی وہ جوانی چڑھ رہی ہے، یعنی کہ 11 سال کوئی کہتا ہے، کوئی 13 سال کہتا ہے، تو میرے مصطفیٰ سے نکاح کروا دیا۔ ارے بابا، ابو بکر تو وہ ہے کہ ادھر مصطفیٰ کی زبان سے نہ ملے، حضرت ابو بکر صدیق اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ نے ہجرت کی جو رات تھی اس کا 1 سال پہلے اعلان کر دیا کہ کائنات والوں، ایک وقت آئے گا کہ جب میں یہ مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کروں گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تب سے رات کو جاگنا شروع کر۔ اب وہ ہجرت کی شب جب آئی نا تو جا کے جناب ابو بکر صدیق کے دروازے پہ مصطفیٰ نے بھی دستک دی ہے، عرض کی، یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے۔ اب کریم آقا
اب یہ دیکھو نا کہ رات کو ہمارا کوئی جتنی دفعہ بھی دروازہ بجائے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، پیر و مرشد ہوں، ہمیں جاگ نہیں آتی، قربان گئے صداقت کے میں کر پاؤں۔ ابھی مصطفیٰ نے ایک دفعہ بھی دستک پوری نہیں دی، اندر سے آواز آئی، یا رسول اللہ رکیے، آپ کا غلام ابھی حاضر ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں ہوں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سال پہلے فرمایا تھا کہ مکہ چھوڑ کے مدینے جاؤں گا، تم میں سے ایک میرے ساتھ جائے گا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، تب سے آج تک ابو بکر رات کو سویا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے دروازے پہ آئے، دستک دیتے رہے، میں آرام کرتے رہوں، یہ بہتری ہو جائے گی۔ ارے بابا، ابو بکر تو وہ ہے فتح مکہ پر محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑے ہونے والے جناب علی المرتضیٰ تھے، ہجرت کی شب بستر پہ آرام کرنے والے علی المرتضیٰ تھے، اور ہجرت کی شب جو مکے سے جناب مدینہ تک مصطفیٰ کے ساتھ گئے، وہ کوئی اور صحابی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اب مکے سے جب نکلے، اب پہاڑ کے نیچے پہنچے، غار ثور میں جانا ہے، رستہ بڑا دشوار ہے۔ آج یہ دیکھو نا کہ یہ سیڑھیاں ہو، ہمارے لیے چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ہمت کو دیکھو کہ آپ نے جب مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ ابو بکر یہ جوتا مجھے تنگ کرتا ہے، اب صداقت کے پیکر نے، ہمارے امیر المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر یہ جوتا تنگ کرتا ہے تو ابو بکر کے یہ شامیں کس کے لیے ہے؟ اب یہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آج پھر بھی رستہ آسان ہو گیا غار ثور کا۔ آج سے 1450 سال پہلے دیکھو نا کہ جب مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی تھی تب اس کا رستہ کیسا ہوا۔ آج بھی بندہ کوئی چیز پکڑ کے اٹھا کے اوپر نہیں جا سکتا۔ قربان جائے ابو بکر پر، جنہوں نے جناب مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھا کر غار ثور کے دروازے پر لے گئے۔ اب یہ محمد بن عبداللہ کو نہیں اٹھایا، یہ محمد بن عبد المطلب کو نہیں اٹھایا، یہ صرف نام محمد کی وجہ سے نہیں اٹھایا، بلکہ آج ابو بکر کے کندھوں پر محمد رسول اللہ تشریف فرما۔ اب دروازے پر پہنچے، عقیدت دیکھو صحابہ رسول کی، محبت دیکھو، دروازے پہ جا کے رک گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ ادھر ٹھہرے، میں اندر جا کر پہلے غار کی صفائی کر دوں۔ اب جناب ابو بکر صدیق جب غار میں گئے، غار کو صاف کیا، حاجی صاحب نے اس غار کو دیکھا ہے، اور بھی جو وہاں مدینہ میں مکہ میں تشریف لے گئے انہوں نے بھی زیارت کی ہے۔ اب وہاں پر جب پہنچے نا، غار کو صفائی کی، اس میں سوراخ تھے، اب سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا، اپنی دستار کو اتارا، ایک میں جو ہے وہ دستار کا ٹکڑا ڈال دیا، دوسرے میں ڈال دیا، تیسرے میں ڈال دیا، اب ایک سوراخ بچ گیا، دستار ختم ہو گئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی کو رکھ دیا کہ کوئی موذی جانور نہ آ جائے، آج میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ دے۔ اب بیٹھے ہیں، اب مصطفیٰ کو آواز دی، قریب آقا غار میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کی گود پہ سر رکھا، قربان جائے ابو بکر پر، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابو بکر اپنی گود میں قرآن رکھ کے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اب حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب آپ کا ایک آنسو جب مصطفیٰ کے رخساروں پہ گرا، فرمانے لگے ابو بکر میرے ہوتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوا؟ یا رسول اللہ نہیں، کوئی نہیں، پتہ نہیں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذرا پاؤں کو ہٹانا۔ اب جب پاؤں ہٹایا تو اتنا بڑا اژدہا اس سوراخ سے اندر داخل ہو گیا، جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈسا تھا۔ فرمانے لگے ذرا بتانا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ میرا یار ہے؟ ارے بابا قربان جائے جس کو نبی یار کہے، بلکہ جس کو نبی کا نام قرآن نے یار کہہ کے پکارا ہے۔ صحابی کہا نا کہ جب وہ کافر پیچھے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غم کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ہمیں یہ دیکھ نہ لے اب یہاں پہ جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ ثانی اسنائن اذ ہوا فی الغار، کہ جب دو میں سے دوسرا غم کر رہا تھا تو رب نے فرمایا کہ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اس دوسرے سے کہہ دے، کس سے؟ اپنے صحابی سے، اپنے پیارے سے، اپنے لاڈلے سے، کہ غم نہ کر اے ابو بکر، آج تیرے ساتھ محمد بھی ہے اور آج تیرے ساتھ محمد کا خدا بھی ہے۔ اب رب کہتا ہے کہ یہ صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تو رب نے بھی صحابی کہہ کے پکارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو خلیفۃ بلا فصل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے فیض و برکات عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا